ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. صلوات پڑھیں گے. قرآن مجید انسان کی اس کمزوری کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس کی نگاہ میں نعمتیں صرف مادی ہی نعمتیں ہیں، کہ جب اسے دنیا کی دولت مل جاتی ہے تو سمجھتا ہے کہ پروردگار نے اسے نواز دیا، اور جب نعمتیں دنیا چھن جاتی ہے تو وہ یہ تصور کرنے لگتا ہے کہ پروردگار نے اسے ذلیل کر دیا. حالانکہ نہ دولت دنیا کا ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس سے خوش ہو گیا ہے، اس نے اسے نواز دیا، اور نہ دولت دنیا کا چھن جانا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہو گیا اور اس نے رسوا کر دیا. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. جب دولت دنیا ملتی ہے تب بھی اور جب دولت دنیا چھنتی ہے تب بھی وہ صرف ایک ہے، وہ علامت ہے کہ امتحان شروع ہو گیا ہے. تو بھی امتحان ہے، چھنی ہے دولت تو بھی امتحان ہے. اہم یہ ہے کہ انسان نے امتحان کا مقابلہ کیسے کیا، پاس میں یا فیل ہو. خود امتحان طرح سے کیا. اکرمہ ونعمہ، نعمت ہو جاتا ہے. فیقول ربی اکرمن، تو وہ خوش ہو جاتا. واما اذا روزی کو تنگ کر دیا اس کے اوپر، قول ربی اہانا، تو یہ کہنے لگا کہ ہمارے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، ہمیں ہماری توہین کر دی. قرآن کہتا ہے کہ دولت دنیا نہ علامت ہے احترام اور اکرام کی، اور نہ دولت دنیا علامت ہے خدا کے عذاب کی یا ان کا چھن جانا جو ہے خدا کی ناخوشنودگی کی علامت ہے.
اصلا دولت دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے. اصل دولت جو ہے وہ دولت عقبیٰ ہے، دولت آخرت ہے، دولت دین اصل دولت ہے. دین ہمارے ہاں بہت سارے افراد جو دیندار ہیں ان کی نگاہوں میں بھی، البتہ میں آپ حضرات کی بات نہیں کرتا، اکثر میں عرض کرتا رہتا ہوں، آپ لوگ الحمدللہ ان مومنوں میں شمار آپ لوگوں کا ہوگا خدا کی بارگاہ میں جو ان چیزوں سے ماورا ہیں. لیکن بہرحال ایک سماج کی ایک حقیقت ہے جسے میں بیان کر رہا ہوں. جو گھرانے دیندار گھرانے کہے جاتے ہیں، جن لوگوں کو دیندار تصور کیا جاتا ہے، ان کے یہاں بھی دین کی حیثیت کچھ ثانوی حیثیت ہے. جو دین کو مانتے ہی نہیں، دین سے بیزار ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو دیندار ہیں، جو اہل نماز ہیں، اہل روزہ ہیں، اہل خمس و زکوٰۃ ہیں، مجلسوں میں آتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، دین سے جڑے ہوئے جو افراد ہیں، ان میں ایک اچھی خاصی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو دین کو ثانوی حیثیت دیتے ہیں. پرائمری حیثیت ان کی نگاہ میں دین کی نہیں ہے، سیکنڈری حیثیت. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں نا، کچھ چیزیں بنیاد ہوتی ہیں، اساس ہوتی ہیں. جو چیزیں بنیادی ہوتی ہیں ان پر انسان کبھی سمجھوتا نہیں کرتا، ان کا سودا نہیں کرتا. لیکن جن چیزوں کی حیثیت ثانوی ہوتی ہے، سیکنڈری ہوتی ہے، اس کے بارے میں انسان سودا کر لیتا ہے، سمجھوتا کر لیتا ہے. مثال کے طور پر آپ کسی شہر میں گئے، آپ کو کوئی صاحب جاب دے رہے ہیں یا رہنے کے لیے آپ کو کوئی یہ جو ہے ٹھکانہ چاہیے. کسی صاحب نے کہا جی آپ کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، آئیے آپ میرے پاس آ جائیے رہنے کے لیے. شرط اتنی سی ہے کہ آپ کھانا نہیں کھائیں گے، نہ ہمارے گھر میں کھائیں گے، نہ گھر پہ باہر کھانا کھائیں گے. شرط اتنی ہماری آپ کے ساتھ ہے. آپ اس شرط کو قبول کریں گے؟ آپ یہ شرط ماننے کو تیار ہوں گے؟ نہیں، ہم سڑک پہ سو جائیں گے، یہ شرط منظور نہیں ہے. کیونکہ کھانا انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس کے اوپر سمجھوتا نہیں ہو سکتا. ہاں، اگر آپ سے کوئی یہ شرط لگائے کہ ہم آپ کو اپنے گھر میں جگہ دیں گے، شرط یہ ہے کہ آپ نہ کھائیں، آپ گوشت نہ کھائیں، تو اس کے اوپر آپ سمجھوتا کرنے کو تیار ہو سکتے. اگر آپ کو گھر نہیں مل رہا ہے، کہتے چلو سڑک پر سونے سے بہتر ہے رہنے کے لیے کمرہ تو مل گیا ہے، نہ کھائیں گے گوشت، مر تھوڑی جائیں گے. اس پر تفاہم ہو سکتا ہے کہ سالن میں جو ہے یہ جو ہے کیا کہتے ہیں مرچا پڑے یا نہ پڑے، اس پہ سمجھوتا کر سکتے ہیں. لیکن فرق سے کہے سمجھوتا کرنے کے لیے، آپ کبھی سمجھوتا نہ کریں گے. چاہے آپ کو سزا دی جائے، چاہے آپ کو یہ جو انعام دیا جائے، نہ انعام آپ کو آمادہ کرے سمجھوتے پر، نہ سزائیں آپ کو تیار کریں گے سمجھوتے پر. کیونکہ اگر غذا نہیں ہے تو ہم تو یوں ہی مر جائیں گے، آپ سزا دیں یا نہ دیں. اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم کھانا ہی نہ کھائیں. تو جس چیز کی حیثیت بنیادی ہوتی ہے، انسان کبھی بھی اس کے بارے میں سمجھوتا نہیں کرتا ہے. لیکن جن کی حیثیت ثانوی ہوتی ہے، فرعی حیثیت ہے، یہ جو ہے سیکنڈری حیثیت جن چیزوں کی ہوتی ہے، اس کے اوپر سمجھوتا ہو جاتا ہے. ہماری نگاہ میں دین کی حیثیت یہ جو ہے پرائمری حیثیت ہے، سیکنڈری حیثیت ہے. اگر پرائمری حیثیت ہوگی ہماری نگاہ میں، سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، ہر مصیبت کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن کبھی دین کا سودا کرنے کو تیار نہیں ہوں گے. حالات کیسے ہی ہو جائیں، پھر وہ لوگ یہ نہیں کہیں گے صاحب زمانے کو بھی دیکھیے، زمانے کے ساتھ ساتھ چلا جاتا ہے، زمانے کے ساتھ ساتھ چلا جاتا ہے. ثانوی حیثیت کی چیزیں، جو پرائمری حیثیت کی چیزیں ہوتی ہیں، ان میں زمانے کا کوئی دخل ہی نہیں ہے. چاہے وہ آج کا انسان ہو، چاہے آج کے 1000 سال بعد کا انسان ہو، یا آج سے 5000 10,000 سال کے پہلے کا انسان رہا ہو، نہ کل کا انسان کھانے کے بارے میں جو ہے مفاہمت کرنے کو تیار تھا، نہ آج کا انسان سمجھوتا کرنے کو تیار ہے، اور نہ کل کا انسان سمجھوتا کرنے کو تیار ہوگا. صدی کوئی بھی آ جائے، زمانہ کوئی بھی آ جائے، چاہے چاند کے اوپر آبادیاں بس بھی جائیں،
آپ کہتے ہیں اب یہ آدمی چاند پہ پہنچ گیا، آپ ابھی تک جو ہے دین کی باتیں لیے بیٹھے ہوئے ہیں. کہیں بھی پہنچ جائے کیا وہاں جا کر کے انسان کھانا چھوڑ دے گا؟ نوعیت پہ تو جو ہے سمجھوتا ہو جاتا ہے، لیکن خود کھانے پر سمجھوتا کوئی کر لے ناممکن ہے. دین کی حیثیت یہ جو ہے پرائمری حیثیت ہے، سیکنڈری نہیں ہے. دین کے اوپر ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے. جاب قربان کر سکتے ہیں، کاروبار قربان کر سکتے ہیں، جان قربان کر سکتے ہیں، وطن قربان کر سکتے ہیں، قوم و قبیلہ قربان کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ عزت و آبرو بھی قربان کر سکتے ہیں، مگر دین نہیں قربان کیا جا سکتا. امام حسین کا وہ مشہور شعر جو کربلا کا ہے، جس کا ایک مصرع ہمارے ہاں سب جانتے ہیں، دوسرا مصرع کم ہی لوگ جانتے ہیں. پہلا مصرع تو بچہ بچہ جانتا ہے، الموت اولا من رکوب العاری، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر. اتنا تو سب جانتے ہیں، لیکن ایک مصرع اس کے بعد کا بھی ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. تشریف لائیے، اس طرف آ جائیے، تشریف لائیے. تو جن چیزوں کی حیثیت بنیادی حیثیت ہوتی ہے، فرماتے ہیں مولا کہ الموت اولا من رکوب العاری، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر. لیکن دوسرا مصرع جو ہے وہ بڑا عجیب ہے، والعار اولا من دخول النار، جہنم میں جانے سے ذلت کی زندگی بہتر ہے. اللہ اکبر. جو حسین اپنی زندگی کو قربان کرنے کو تیار ہے کہ ہمیں ذلت کی زندگی نہیں چاہیے، عزت کی موت کو گلے سے لگانے کے لیے تیار ہے. جس حسین کو عزت اتنی پیاری ہے، وہ حسین کہتا ہے جہنم میں اگر جانے کی بات آئے گی تو ہم عزت بھی قربان کریں گے. یعنی دین کی اتنی قیمت ہے کہ سب سے قیمتی چیز جو انسان کی نگاہ میں ہے اس کی عزت ہوتی ہے. ہم عزت کو بھی داؤں پہ لگانے کو تیار ہیں. تو دین کی حیثیت یہ جو ہے پرائمری حیثیت ہے، سیکنڈری حیثیت نہیں ہے. اس کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں. حالات کیسے ہی ہو جائیں، شرائط کیسے ہی ہو، زمانہ کوئی بھی زمانہ ہو. گدھے پہ جس زمانے میں انسان سفر کیا کرتا تھا، چاہے وہ زمانہ ہو، چاہے آج یہ جو ہے جیٹ کے اوپر بیٹھ کر کے انسان سفر کر رہا ہے، وہ زمانہ ہو. دین کے بارے میں اگر سمجھنا ہے اہمیت کیا ہے، اصحاب امیر المومنین میں ایک سے ایک شخصیتیں موجود ہیں جنہیں ہم نمونے کے طور پر پیش کر سکتے. ائمہ کو ہم نمونے کے طور پر نہیں پیش کر، اگرچہ نمونہ ہیں وہ، مگر ہمارے سماج نے ان کو نمونہ نہیں سمجھا ہے. وہ جو قابل احترام ہستیاں ہیں جو ہم سے بالکل جدا ہیں، الگ ہیں، وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہیں. ہم اس بحث میں جانا بھی نہیں چاہتے ہیں. کم سے کم جو ہمارے جیسے افراد تھے جن کے ساتھ عصمت نہیں تھی، ان کو تو ہم نمونہ بنا سکتے ہیں نا. حجر ابن عدی مولا کائنات کے صحابیوں میں سے ایک صحابی ہے. مولا شہید ہو چکے ہیں. بہت جی اعلیٰ صحابی ہے یہ علی کا، بہت جی اعلیٰ صحابی ہے. بڑے خطرناک مواقع آتے ہیں جہاں انسان کے قدم جو ہے پھسلنے لگتے ہیں. کبھی کبھی شیطان جب ہمارے کانوں میں جو ہے وسوسے کرتا ہے تو کبھی کبھی قدم ہمارے ڈگمگانے لگتے ہیں. معاویہ کے دربار میں حجر ابن عدی آئے ہیں. معاویہ زخموں پر یہ جو ہے نمک چھڑکتا ہے، کہتا ہے این طرفات. 3 لڑکے تھے ان کے جو جنگ صفین میں شہید ہوئے تھے، طارف، طریف، طرفہ. تینوں کو جو ہے ملا کے کہا جاتا تھا طرفات. این طرفات. یہ علی کی شہادت کے بعد کا واقعہ ہے. یعنی جو تھوڑی بہت امید کسی کو ہو بھی سکتی تھی شاید علی کامیاب ہو جائیں، ان کی حکومت میں ہمیں کوئی عہدہ منصب مل جائے، وہ سب ختم ہو چکا ہے. اب کوئی امید باقی نہیں بچی ہے. اب اگر ہے تو خالص عشق ہے، خالص محبت ہے، خالص دین ہے. کوئی شائبہ دنیا کا ہے ہی نہیں. این طرفات. تمہارے وہ تینوں بیٹے کیا ہوئے؟ بوڑھا باپ سینہ تان کے کہتا ہے مولا کے ساتھ تیرے خلاف جنگ صفین میں شہید ہو گئے. کوئی لفظش نہیں ہے قدم میں، کوئی یہ جو ہے
شرمندگی بھی نہیں ہے, دشمن کے دربار میں کہہ رہے ہیں. اس کے بعد معاویہ کہتا ہے علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا. دیکھیے بھڑکانے کے لیے بہکانے کے لیے جملے کافی ہوتے ہیں. علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا, اپنے بچوں کو جو ہے بچا لیا, تمہارے بچوں کو کٹوا دیا. اکثر یہ باتیں ہمارے سماج میں آتی ہے بعض حساس مواقع پر, کیونکہ جنگ صفین میں مولا کائنات کا کوئی بیٹا شہید نہیں ہوا, زخمی بھی نہیں ہوا کوئی. جتنے بیٹے تھے جنگ میں سب سالم, اپنے بچوں کو زندہ بچا لیا, تمہارے بچوں کو کٹوا دیا. حجر جواب دیتے ہیں بل ما انصفت علیًا, حقیقت یہ ہے کہ میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا. علی شہید ہو گئے, میں زندہ ہوں ابھی تک. بل ما انصفت علیًا. حجر ابن عدی کو برابر دباؤ پڑ رہا ہے, پریشر ہے حجر کے اوپر کہ علی کا دامن چھوڑ دیں. پہلے تو اس طرح کی تمام گفتگو ہوئی, اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا, اپنے قبیلے میں چلے گئے, پھر گرفتار کیا گیا حجر کو پورے قبیلے کے ساتھ. جو بیٹا زندہ بچ گیا تھا اسے بھی لے کر کے آیا, آخری نشانی حجر کی, اسے بھی قید کر لیا گیا. معاویہ نے کہا دیکھو جس کو بھیجا تھا گرفتار کرنے کے لیے ان کو لے کر کے میرے پاس نہ آنا, کیونکہ میں حجر کا مقابلہ نہیں کر سکتا, میں مقابلہ نہیں کر سکتا. ان کا جو بھی معاملہ ہو تو سیاہ راستے میں کر لینا. پہلے تو ان کے سامنے کوڑا کاغذ رکھ دو کہ حجر محبت علی کا سودا کتنے میں کرو گے, کیا قیمت چاہیے. دوسروں کی قیمت ہم معین کرتے ہیں, حجر خود اپنی قیمت معین کریں. جتنے میں بھی علی کی محبت کا سودا کر سکتے ہیں, عہدہ چاہیے, منصب چاہیے, گورنری چاہیے, دولت چاہیے, جو چیز بھی مانگ جو چاہیں لکھ لیں اس کے اوپر. ہمیں حجر کی ساری شرطیں منظور ہیں. بس ایک ڈیمانڈ ہے, محبت علی. محبت علی کیا ہے؟ دین ہے نا. محبت علی دین ہے. ہم اگر محبت علی کی بات کرتے ہیں وہ محبت نہیں ہے جو ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں. محبت علی ہی دین ہے, دین کے علاوہ کچھ نہیں ہے محبت علی. علی الدین الا الحب, تو چھٹے امام فرماتے ہیں دین کیا محبت کے سوا اور کچھ ہے. محبت علی ہی پورا دین ہے. محبت علی چھوڑو یعنی دین کو چھوڑو, دین خدا سے دستبردار ہو جاؤ. جو مانگے ہو انہیں دے دو, اور اگر اس پر تیار نہ ہو تو پھر انہیں موت کی دھمکی دو. لالچ ایک طرف سے, تھیلیاں اور دھمکیاں, یہ معاویہ کے زمانے سے شروع ہوا ہے سلسلہ. آج ذرا ترقی کی شکل ہو گئی ہے. وہ کیرٹ اور اسٹک جو آپ لوگ کہتے ہیں یہاں پر, وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, نیا کوئی نئی اختراع نہیں ہے. یہ معاویہ کی دین ہے, میراث معاویہ ہے. میراث معاویہ. کتنے تھے جو بک گئے تھے اس زمانے میں بھی. کچھ دھمکیوں سے ڈرے, کچھ تھیلیوں کے لالچ میں آ گئے. مسلم کا ساتھ جن لوگوں نے چھوڑا تھا, کہاں 18,000, کہاں ایک بھی نہیں. چکر کیا تھا؟ تھیلیاں اور دھمکیاں, دونوں نے اپنا کام کیا. دو چیزیں, یا تو ان سے کہو کہ جو چاہیں دولت لے لے ہم سے, دین کا سودا کر لیں, اور یا یہ کہ مرنے کے لیے تیار ہو جائے. معاویہ کا پیغام آ گیا, حجر کے سامنے دونوں تجویزیں پیش کر دی گئی. حجر نے کہا مرنے کے لیے تیار ہیں, مرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن دین کا سودا کرنے کو تیار نہیں ہیں. نہ تمہاری دولت ہمیں چاہیے, نہ تمہارا عہدہ چاہیے, نہ تمہارا منصب چاہیے, نہ دنیا کی شہرت چاہیے. ہر چیز کو قربان کر دیں گے, دین کو قربان نہیں کریں گے. عرض کیا نا, جو چیزیں یہ جو ہے بنیادی حیثیت کی ہوتی ہیں ان پر سمجھوتا نہیں ہوتا. کبھی مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ, کہ ہم تیار ہیں مرنے کے لیے, کہا سب مارے جائیں گے, کہا سب مرنے کو تیار ہیں. باپ نے کہا میں تیار, بیٹے نے کہا میں تیار. بس حجر نے کہا کہ ایک میری گزارش ہے, ایک خواہش ہے. وہ خواہش یہ ہے کہ میرے سامنے میرے بیٹے کو شہید کر دیا جائے. آپ دیکھیں کہ ہم بچوں کا کیریئر بنانا چاہتے ہیں. اکثر ہمارا بہانہ دین کا سودا کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بچوں کا کیریئر سنوارنا ہے.
بچوں کا مستقبل سنوارنا ہے. اگر بچے نہ ہوتے تو خدا کی قسم یہ گناہ نہ کرتے, خدا کی قسم یہ کاروبار نہ کرتے, خدا کی قسم دین کا سودا نہ کرتے. میں کیا کریں؟ بچوں کا پیٹ پالنا ہے, بچوں کا کیریئر بنانا ہے, بچوں کو پڑھانا لکھانا ہے. عموماً بہانے ہمارے پاس یہی ہوتے ہیں. حجر کہتے ہیں. کیریئر کسے کہتے ہیں سیکھیے اس جملے سے. میری خواہش یہ ہے کہ مجھ سے پہلے میرے بچے کو قتل کیا جائے. بالکل فطرت انسانی کے خلاف بات ہے یہ. ہماری تو کوشش یہی ہوتی ہے نا کہ ہماری موت پہلے ہو, بیٹا بعد میں. کوئی باپ کوئی ماں یہ نہیں چاہتی کہ اسے بیٹے کا داغ دیکھنا نصیب ہو. سب یہ چاہتے ہیں ہم پر آفتیں آ جائیں, بیٹا سالم بچ جائے. اصولاً تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ حجر کہتے پہلے ہمیں قتل کر دو, بعد میں دیکھا جائے. حجر کہتے نہیں. میری خواہش یہ ہے, جب سوال کیا گیا حجر سے کہ حجر وجہ کیا ہے, یہ انسانی فطرت کے خلاف تم نے یہ ڈیمانڈ کیوں رکھی ہے کہ پہلے بیٹے کو مارا جائے بعد میں ہمیں؟ کہا میں نے اس لیے کہا تاکہ بچے کا کیریئر سنور جائے, بچے کا اس کا ایمان ڈگمگا جائے اور وہ محبت علی کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جائے. میں کہتا ہوں میرا بیٹا میرے سامنے مارا جائے تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے میرے بیٹے کا مستقبل سنور گیا, میرے بیٹے کا کیریئر سدھر گیا. پہلے بیٹے کو قتل کرو, اس کے بعد مجھے قتل کرو. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. دین کی حیثیت یہ ہے, دین کی اہمیت یہ ہے. دین کا مقابلہ کسی چیز سے نہیں کیا جا سکتا. جی آج ہمیں فلاں کام ہے اس لیے آج میٹنگ ہے, فلاں جگہ جانا ہے. سورہ مومن نہیں ہوتی ہے. اللہ سے آل اللہ, جن کا اللہ سے تعلق, اللہ والے, فرعون والے. یہ جو ہے اپنی جان کی حفاظت کے لیے نہیں, دین خدا کی حفاظت کے لیے, دین خدا کی بقا کے لیے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے. سارا خزانہ ان کے پاس ہے, ساری دولت ان کے پاس ہے, پھر ان کا پورا انتظام. کی حفاظت کریں اور حفاظت کی, اور یہیں سے ان کی حکومت نہ ہے تو اس کا اس لیے کہ ہمیں کچھ مل جائے, ہمیں عہدہ مل جائے, ہمیں دولت مل جائے. مومن آل فرعون مومن ہے, ایمان کو چھپائے ہوئے ہیں. یکتمو ایمان
قرآن نے پوری داستان تقریباً 20 آیتیں ہیں ان کے بارے میں. ایمان کو چھپائے ہوئے تھے حفاظت موسیٰ کے لیے, اور کیا حسین طریقے سے موسیٰ کی حفاظت کی ہے. جب دربار میں یہ بات اٹھی, کابینہ میں یہ گفتگو ہونے لگی کہ موسیٰ کو پھانسی دے دی جائے, قتل کر دیا جائے موسیٰ کو, اب اتنے میں مومن آل فرعون کھڑے ہوئے. یہ مومن کھڑا ہوا. دو حال سے معاملہ خالی نہیں ہے, یا موسیٰ واقعا نبی ہیں, فرعون کے سوا بھی کوئی اللہ ہے, اور یا موسیٰ جھوٹے نبی ہیں. دو ہی بات ہے نا, یا موسیٰ اپنے دعوے میں سچے ہیں یا موسیٰ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. اگر موسیٰ دعوے میں جھوٹے ہیں اور تم نے انہیں قتل کر دیا تو ہیرو بن جائیں گے, یہ ہیرو بن جائیں گے. لہذا بہتر یہ انہیں زندہ رہنے دو, کچھ دنوں کے بعد خود ہی ان کا پول کھل جائے گا, کچھ دنوں کے بعد خود ہی ان کی حقیقتیں عیاں ہو جائیں گی. ہم تو یہی چاہتے ہیں نا کہ ان کا جو ہنگامہ کھڑا کیا یہ ہنگامہ ختم ہو جائے. تو اگر تم نے انہیں قتل کر دیا تو یہ ہنگامہ ختم نہیں ہوگا, اور بڑھے گا, یہ ہیرو بن جائیں گے. اور اگر یہ سچے نبی ہیں, اگر یہ سچے نبی ہیں اور ہم نے انہیں قتل کر دیا تو پھر عذاب خدا میں گرفتار ہو جائیں گے. تو قتل کرنا دونوں لحاظ سے صحیح نہیں ہے, یہ جو ہے مناسب نہیں ہے. ان کا استدلال کابینہ نے جو ہے پسند کر لیا, نجات پا گئے موسیٰ, قتل موسیٰ کا فیصلہ تبدیل ہو گیا. تو مومنہ آل فرعون نے وہاں رہ کر کے حکومت میں گئے. حکومت میں اس لیے نہیں گئے تھے کہ انہیں کوئی عہدہ مل جائے, حکومت میں اس لیے نہیں گئے تھے انہیں کوئی دولت مل جائے, کہ دین کی حفاظت. یہ ایک اصول ہے جو ائمہ کے زمانے میں بھی یہی رہا. علی ابن یقین کو اگر بھیجا گیا تھا حکومت میں, کاہے کے لیے بھیجا گیا؟ دین کی حفاظت کریں, شیعوں کی حفاظت کریں. اور جہاں ذرا سا بھی کوتاہی ہوئی اپنے فریضے میں, فوراً امام نے تنبیہ کیا, فوراً امام نے تنبیہ کیا. علی ابن یقین کے پاس ایک شیعہ آیا اپنی کسی جو ہے مشکل کو لے کر کے. تقیہ کا زمانہ, چھپ چھپا کے لوگ آتے تھے. اچھا ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی جس سے توقع ہو جائے کہ وہ کوئی کام ہمارا کر سکتا ہے, تو سب اسے کیا پہنچتے بھی ہیں, اور ہر آنے والا سمجھتا ہے کہ میں ہی تو آیا ہوں, میں ہی تو آیا ہوں. وہ بیچارہ تھک جاتا ہے, بعض اوقات عاجز آ جاتا ہے, کتنوں کو جواب دے, کتنوں کو کام کرے, اس کو بھی آرام کرنا ہے. اچھا کبھی کبھی انسان شروع میں اخلاص ہوتا ہے, بعد میں رفتہ رفتہ غرور پیدا ہونے لگتا ہے. یہ قیادت کی یہ جو ہے بہت اہم قیادت کی یہ جو ہے نقطے ہیں. شروع میں اب چاہے وہ چھوٹی سی حکومت ہو, ایک سینٹر کی حکومت ہو, ایک شہر کی حکومت ہو, ایک ملک کی حکومت ہو, فرق نہیں ہے. یہ حساس نقطے ہیں, انسان کو بہت ہوشیار رہنا چاہیے. شروع میں پورا اخلاص ہے, پورے اخلاص کے ساتھ آئے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ ہم بھی کچھ ہیں, ہم بھی کچھ ہیں. آیا شیعہ ان کے ہاں دروازے پر, اسے بغیر ملاقات کیے واپس کر دیا. پلٹ جاؤ, جس کو دیکھو چلا آتا ہے ہمارے دروازے پر. اس شیعہ نے آ کر کے امام سے شکایت کر دی, شیعہ نے آ کر کے امام سے شکایت کر دی کہ مولا وہاں گئے تھے, علی ابن یقین کا برتاؤ ایسا تھا, انہوں نے تو ہم سے بات بھی نہیں کی, کام کرنا تو دور کی بات ہے. علی ابن یقین حج کرنے کے لیے مکے آئے. اس زمانے میں رواج یہی تھا کہ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہوتے تھے کہ مکے میں حج کرنے کے بعد امام کے پاس مدینے ضرور جاتے تھے, حاضری دیتے تھے. جب علی ابن یقین مدینے میں امام کے گھر آئے, امام نے بھی ملاقات کرنے سے انکار کر دیا. اب بڑا تعجب ہوا علی ابن یقین کو, مولا ہم سے خطا کیا ہو گئی ہے, غلطی ہم سے کیا ہو گئی, آپ نے ہم سے یہ جو ہے ملاقات کرنے سے انکار کیوں کر دیا؟ کہ جب تم اپنے شیعہ بھائیوں سے جو ہے ملنے سے انکار کر سکتے ہو تو کیا میں تم سے ملنے سے انکار نہیں کر سکتا؟ ان کے غرور کو توڑنا تھا نا, ان کی اصلاح کرنی تھی امام کو. کہ مولا مجھ سے غلطی ہو گئی, میں توبہ کرتا ہوں, کیا کروں, معاف کر دیجئے. کہ میں نہیں معاف کروں گا, معافی مانگنا ہے تو اس کے پاس جاؤ. کہ مولا میں کہاں,
میں یہ جو ہے مدینے میں رہتا ہوں، وہ جو آیا تھا وہ کوفے میں رہتا ہے. کہاں مدینہ کہاں کوفہ، میں کیسے جاؤں اس کے پاس معافی مانگوں؟ کہ آپ کے پاس آ کر کے یہ جو ہے قدم بوسی کروں آپ کی؟ کہ اس کا انتظام میں کیے دیتا ہوں. اس کا انتظام تیار ہو معافی مانگنے کے لیے. کہا مولا بالکل تیار ہو معافی مانگنے کے لیے. کہ تو جاؤ بقی میں، وہاں ایک اونٹ کھڑا ہوگا، اس اونٹ پہ بیٹھ جانا. بیٹھ جانا، تمہیں بیٹھتے ہی وہ کوفے پہنچا دے گا. اب یہ امام کا اعجاز ہے. علی ابن یقین آئے، بقی میں آئے، دیکھا جیسا امام نے اونٹ کہا تھا کھڑا ہے، اونٹ پہ بیٹھے، چشم زدن میں پہنچ گئے، کوفے پہنچے. کوفے پہنچ کے رات کا وقت ہے، اس کے دروازے پہ کھٹکھٹا رہے ہیں. گھر سے باہر کون؟ میں علی ابن یقین، وزیر خلیفہ عباسی. دروازہ کھولا، آپ یہاں کیسے آئے؟ کہ اس دن مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی تھی، تم میرے دروازے پر آئے اور میں نے تم کو واپس کیا، تم سے ملاقات نہیں کی. میں ہاتھ جوڑ کے تم سے معافی مانگتا ہوں، کیونکہ تمہیں ناراض کرنے کی بنا پر امام ہم سے ناراض ہو گئے ہیں. امام ہم سے جو ہے ملاقات کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں. کہ جاؤ میں نے معاف کیا. کہ نہیں، ایسے مجھے چین نہیں ملے گا، ایسے نہیں. میں اپنے رخسار کو زمین پہ رکھتا ہوں، تم اپنا پیر میرے رخساروں پہ رکھ کے کہو علی ابن یقین جا تجھے معاف کیا. انہوں نے اپنا رخسار زمین پہ رکھا، اس نے اپنا پیر ان کے چہرے پہ رکھا، کہا علی ابن یقین جا تجھے معاف کیا. تو اگر ظالم حکومتوں میں حصہ لینے کی اجازت اگر ہمیں دی گئی ہے تو اس کا واحد مقصد یہ ہے دین کی تقویت، دینداروں کی مدد. مومن آل فرعون نے وہاں کے اوپر جا کر کے حکومت کا حصہ بنے ہوئے ہیں. لیکن باتیں چھپتی زیادہ دیر تک نہیں ہیں. مشک کو آپ کتنا ہی چھپائیں، اس کی خوشبو کہیں نہ کہیں ظاہر ہو ہی جاتی ہے. ایک دفعہ اندازہ ہو ہی گیا کہ یہ جو ہیں فرعون کو نہیں مانتے، یہ خدائے واحد کو مانتے ہیں، موسیٰ کی نبوت پر ان کا ایمان ہے. مومن آل فرعون کا راز فاش ہو گیا. جب راز فاش ہو گیا تو پھر وہ کھل کے میدان میں آ گئے. اب چھپا نہیں رہے ہیں، کھل کے میدان میں آ گئے. قرآن نے پورا یہ واقعہ بیان کیا. اب کھلم کھلا تبلیغ شروع کر دی. ابھی تک تو چپتے چپکے کام کیا کرتے، کھلم کھلا. قال الذی آمنا، کہا اس شخص نے جو ایمان لا چکا تھا، مومن فرعون. کیا کہا؟ جہاں تک سنے کہ دین کی کیا اہمیت ہے. تقریر مومن آل فرعون کی اتنی اہم ہے کہ قرآن نے اسے کوٹ کیا ہے. اب قرآن کوئی اخبار تو نہیں ہے، نیوز پیپر تو ہے نہیں کہ جو بھی کہے گا اس کو وہاں لکھ دیں گے. انٹرنیٹ تو ہے نہیں آج کل جو ساری خرافات بھر دیجیے اس کے اوپر. قرآن میں تو ایک ایک لفظ حکمت آموز ہیں. اتنی ہی حکیمانہ گفتگو ہے مومن آل فرعون کی کہ قرآن نے اسے نقل کر دیا. قال الذی آمنا، جس نے جو ایمان لا چکا تھا، مومن نے کہا، کیا کہا؟ یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد. اے قوم ہماری پیروی کرو، میری باتوں کو سنو، فرعون کی باتوں پہ کان مت دھرو. فرعون کے درباری جو تم سے کہتے ہیں ان کی باتوں کو جو ہے مت سنو. اتبعونی، میرا اتباع کرو. کیوں؟ اس لیے کہ میں یہ جو ہے وزیر ہوں، دولت مند نہیں. اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، میری باتیں اس لیے سنو کہ ہم تمہیں ترقی کے راستے کی جانب رہنمائی کریں گے، ہم تمہیں رشد و ہدایت کی جانب رہنمائی کریں گے، اس لیے میری بات کو سنو. اب اس کے بعد اپنی بات سناتے ہیں کہ ہے کیا وہ باتیں جو تمہیں ترقی دلا سکتی ہے، جو تمہیں کامیابی دلا سکتی ہے. وہ ہے کون سی چیز؟ کہتے سنو، یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی دولت، دنیا کی لذتیں، دنیا کا حرام، دنیا کا عیش، دنیا کا چین، دنیا کا سکون، یہ چند روزہ لذت ہے، یہ باقی رہنے والی چیز نہیں ہے. کہاں گیا قارون؟ کہاں گیا نمرود؟ جو انجام قارون کا ہوا، جو انجام نمرود کا ہوا، وہی انجام فرعون کا ہوگا. آج کہاں ہے قیصر و کسریٰ؟ وہ سلاطین کہاں رہ گئے جن کے نام سے لوگ تھر رہا؟ آج وہ یہ جو ہے سکندر اعظم کہاں ہے؟ یہ جو ہے مقدر کا جو ہے سکندر جسے کہا جاتا تھا، وہ آج کہاں ہے؟ انما هذه الحیات الدنیا متاع
وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ دَارُ الْقَرَارِ، جو چیز ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ ہم دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ وقتی آرام کو، تھوڑے آرام کو زیادہ آرام پہ قربان کرتے ہیں، ہے نا؟ صبح سے شام تک یہی تو کرتے ہیں۔ جب جاب کے لیے جاتے 8 گھنٹہ جاب کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں وہاں پہ جاب پہ جا کر کے۔ جاب پہ جب جاتے ہیں تو تکلیف ہی تو ہوتی ہے نا، صبح اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا، سردی ہے، بس اسٹینڈ پہ کھڑے ہوئے سردی میں کانپ رہے ہیں، دل چاہتا ہے وہاں جانے کے لیے نہیں۔ 8 گھنٹے وہاں پہ کام کر رہے ہیں، دباؤ ہے، پریشر ہے، کیوں برداشت کرتے ہیں 16 گھنٹہ آرام کرنے کے لیے؟ یہی تو ہے نا، 8 گھنٹہ کام کرتے ہیں، 16 گھنٹہ آرام کرنے کے لیے۔ اچھا، وہ 16 گھنٹہ آرام کیوں کرتے ہیں 8 گھنٹہ کام کرنے کے لیے؟ یہی تو ہے نا، جلدی سو جاؤ، جلدی سو جاؤ، صبح جاب پہ جانا ہے۔ یہ جو ہے ویک ڈیز میں سونے کا انداز اور ہوتا ہے اور چھٹیوں میں سونے کا انداز اور ہوتا ہے۔ جی آج کوئی بات نہیں، آج تو یہ چھٹی کی رات ہے، کوئی بات نہیں، آپ 10-20 منٹ کا اضافہ بھی پڑھتے ہیں تو چلے گا، لیکن یہ جو ویک ڈیز میں سب کی نگاہیں گھڑی پر ہیں۔ کیوں بھائی؟ سو جائیے گا، کہ نہیں اگر ٹھیک سے سوئیں گے نہیں تو جاب پہ ٹھیک سے کام نہیں کر پائیں گے۔ تو آرام کاہے کے لیے کرتے ہیں؟ کام کے لیے۔ کام کاہے کے لیے کرتے ہیں؟ آرام کے لیے۔ کولہو کا بیل ہو گیا نا، اب بچے کیا جانے کولہو کا بیل، سمجھا دیجیے گا آپ لوگ انہیں۔ کولہو کا بیل ہو گیا نا، جہاں پہ چلا وہیں پہ لوٹا، جہاں پہ چلا وہیں پہ لوٹا، دن بھر دوڑتا ہے، آگے نہیں بڑھتا کہیں۔ تو کام آرام کے لیے، آرام کام کے لیے۔ بہرحال تو ہماری تو عادت ہے نا کہ زیادہ آرام کے لیے تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لیتے ہیں، تھوڑے سے آرام کو زیادہ آرام پہ قربان کر دیتے ہیں۔ صبح صبح بچے کو بھی نیند سے اٹھاتے ہیں، بیٹا اسکول جاؤ، بیٹا اسکول جاؤ، وہ کہیں نہیں جانا چاہتا، اس کو آرام کرنا ہے، اس کو سونا ہے، نیند آ رہی ہے، یا وہاں پہ واپس آیا اسکول سے ٹی وی کے سامنے بیٹھ گیا ہے، گیم کھیلنا چاہتا ہے، بیٹا چھوڑو اسے ہوم ورک کرو۔ اسے اچھا لگتا ہے ہوم ورک کرتے ہوئے؟ اچھا تو نہیں لگتا، بہت برا لگتا ہے، چھڑا دیتے ہیں۔ تکلیف بھی اسے ہوتی ہے، بیٹا یہ تکلیف برداشت کر لو، کاہے کے لیے؟ پڑھ لکھ لو گے تو جاب اچھی ملے گی۔ اب تو اس کا یقین بھی نہیں ہے کہ ملے گی کہ نہیں ملے گی، امید ہے نا، ایک امید کے سہارے 8 سال 10 سال تکلیفیں اٹھا لو گے تو 50 سال آرام سے گزرے گا۔ یہی تو ہوتا ہے نا، بچہ کالج میں گیا، ہاسٹل میں گیا، ساری پریشانیاں برداشت کرتا ہے، کاہے کے لیے برداشت کرتا ہے؟ بعد میں اچھی جاب مل جائے گی، سیلری اچھی ملے گی، بعد میں آرام سے کٹے گی، اتنے ہی کے خاطر بعد میں عزت سے کٹے گی۔ کتنی دن کی عزت، کتنے دن کا آرام؟ 50 سال کا آرام، 60 سال کا آرام۔ تعلیم کے بعد اس سے زیادہ تو عمر ہی نہ ہوتی، عام طور سے عمریں 70-80 کے قریب ہی تو ہوتی ہے نا، بہت اگر جی گئے تو لگ بھگ یہی عمر ہوتی ہے۔ 20-25 سال تک چلے گئے تعلیم میں، 25 سال کے بعد جاب میں آئے تو 50-60 سال کے آرام کے لیے 10 سال 15 سال کی تکلیفیں ہم برداشت کر لیتے ہیں۔ ہمارا معیار یہی ہے نا۔ اب مومن آل فرعون کہتے ہیں سنو، یہ دنیا کی زندگی اگر تم نے دین کو بچانا چاہا، جو آج ہماری حالت ہے، مومن آل فرعون کی جو حالت ہے، کیا مجھے معلوم ہے کہ میرا انجام کیا ہوگا؟ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، مجھے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا منظور ہے، یہ آرام منظور نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میں دین کا سودا کر کے یہ چند برسوں کا مجھے آرام مل بھی گیا، انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا کا عیش و آرام، یہ دنیا کی زندگی چند روزہ لذت ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی، ہمیشہ باقی رہنے والی لذت جو ہے وہ آخرت کی لذت ہے۔ تو ہم تو یہی کرتے ہیں، وقتی آرام کو دائمی آرام پر ترک کر دیتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں، اپنے بچوں کا بھی وقتی آرام چھین لیتے ہیں تاکہ زیادہ آرام انہیں مل سکے۔ انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار، ہمیشہ باقی رہنے والی جگہ آخرت کی جگہ ہے۔ اس کے بعد وہ خطاب کرتے ہیں، کہتے ہیں من عمل سیئۃ فلا یجزى الا مثلها
ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن يدخلون الجنة ويرزقون فيها بغیر حساب. دیکھو اگر تم نے اس دنیا میں رہ کر کے جرم کیا، گناہ کی زندگی بسر کی، تو انجام تمہیں معلوم ہے کیا؟ جیسا گناہ کرو گے ویسی تمہیں سزا ملے گی. اگر تم نے دنیا میں عیش و آرام کو ترجیح دے لی، دنیا کی لذتوں کو مقدم رکھا اور آخرت کو مؤخر کر دیا، دین کو پسے پش ڈال دیا، دین کا سودا اگر تم نے کر لیا، انجام تمہارا کیا ہوگا؟ تمہیں جہنم میں جانا ہوگا، تمہیں سزا ملے گی تمہارے گناہ کے مطابق. ومن عمل صالحا، لیکن اگر تم نے دین کو اپنا لیا، دنیا کو قربان کر دیا، تم نے نیک عمل انجام دیا. اب نیک عمل انجام دینے والا من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت. اسلام میں عمل میں نہ تفریق ہے نہ ثواب میں تفریق ہے. مرد عورت میں نہ عمل کے میدان میں فرق ہے نہ ثواب کے میدان میں فرق ہے. یہ نہیں ہے کہ مردوں کو ثواب ڈبل ملے گا عورتوں سے. عورت ہو یا مرد جو بھی ہو، اگر اس نے نیک عمل انجام دیا ہے، وہ ہوا مومن، وہ دیندار ہے، وہ مومن ہے، ایمان کے سائے میں اگر نیک عمل انجام پایا ہے تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ یدخلون الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوں گے. وَيُرْزَقُونَ فِيهَا بغیر حساب، اور وہاں انہیں اللہ بغیر حساب رزق دے گا. یہاں تمہیں کتنی ہی تنخواہ مل جائے پھر بھی گن ہی کے ملتی ہے نا، پھر بھی گن ہی کے ملتی ہے. 1000 ملے تب بھی گن کے ہے، لاکھ ملے تب بھی گن کے ہے، کروڑ ملے تب بھی گن کر کے ہے. لیکن وہاں جب چلے گئے، جنت میں داخل ہو گئے، یرزقون فیہا بغیر حساب، وہاں بے حساب تمہیں نعمتیں ملے گی. تو محدود نعمت بہتر ہے یا لامحدود نعمتیں بہتر ہیں؟ ہمارا تو یہی فیصلہ ہمیشہ ہوتا ہے نا. ہم تو چھوٹے کو قربان کرتے ہیں بڑے کے اوپر، چھوٹے کو مختصر سے آرام کو زیادہ سے آرام پر قربان کرتے ہیں. ہمارا تو فلسفہ زندگی یہی ہے. یہی باتیں وہ سمجھا رہے ہیں، کوئی بہت ہی عمیق فلسفہ نہیں ہے، سامنے کی باتیں ہیں. پھر کہتے ہیں یا قوم انا ادعوکم الی النجات وانتم انا ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار. ہم تمہیں جنت کی دعوت دے، تو ہمیں جہنم کی دعوت دے رہے ہو. ہمیشہ دو دعوتیں ہوتی ہیں نا، ہمیشہ دو دعوتیں تھیں. ایک دعوت ابراہیم کی، ایک دعوت نمرود کی. ایک دعوت جو ہے موسیٰ کی، ایک دعوت فرعون کی. ایک دعوت حضرت کی تھی، ایک دعوت ابو جہل کی تھی. ایک راستے پر بلا رہے تھے علی، دوسرے پر بلا رہا تھا معاویہ. ایک راستے پر حسین بلا رہے تھے، دوسرے راستے پر یزید بلا رہا تھا. ایک جنت کا راستہ، ایک جہنم کا راستہ. کبھی کبھی تو ایک ہی گھر میں دو راستے ہو جاتے ہیں. عمر سعد کی فوج میں ایک بھائی ہے، ایک بھائی امام حسین کی فوج میں ہے. کربلا میں عاشور کے دن عمرو ابن قرظہ امام حسین کی فوج میں ہے. علی ابن قرظہ عمر سعد کی فوج میں ہے. علی ابن قرظہ جو عمر سعد کی فوج میں بھائی کے پاس آتا ہے، بھائی کو سمجھانے کے لیے، یہاں تم کہاں پڑے ہو بھائی؟ دیکھ رہے ہو تمہارا حال کیا ہے، پیاسے ہو نا، بھوکے بھی ہو، اور انجام تمہارا معلوم ہے. تم لوگ 72 ہو، ہمارے پاس 30,000 کی فوج، بچو گی نہیں تم. بہتر ہے حسین کو چھوڑ کے ادھر چلے آؤ. اور دوسرا بھائی کہتا تھا، ابن قرظہ کہتا تھا، ادھر جہنم ہے ادھر جنت ہے. ادھر وقتی پیاس ہے، لیکن ادھر جام شہادت نوش کیا، حوض کوثر پہ پہنچے. تمہارے پاس جو پانی ہے یہ وقتی پانی ہے. جب اس کے بعد قیامت میں آؤ گے، وہاں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آتش جہنم میں جلنا ہے. عمرو ابن قرظہ جنت کی طرف بلا رہا ہے، علی ابن قرظہ جو ہے وہ جہنم کی طرف بلا رہا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ جب سب معاملہ ختم ہو جائے گا اور آخرت میں پہنچیں گے، تو جہنم والے جب جنت والوں کو دیکھیں گے تو کہتے کننا معکم، ہم دنیا میں تو ایک ہی ساتھ رہا کرتے تھے، یہ دو الگ الگ جگہیں ہماری تمہارے کی ہو گئی؟ ایک ہی گھر میں تھے نا. کننا معکم الم نکم معکم، کیا ہم دونوں ساتھ نہیں تھے؟ تو انجام الگ الگ کیوں ہوا؟
تم جنت میں آرام سے بیٹھے ہو، ہم جہنم میں جل رہے ہیں، ایسا کیوں ہوا؟ ہم دونوں بھائی تو تھے، ہم دونوں ہم محلہ تھے، ہم کلاس تھے، ایک ہی کلاس میں تم بھی تھے ہم بھی تھے، ایک ہی اسکول میں تم بھی تھے ہم بھی تھے، یہ انجام الگ الگ کیوں ہوا؟ جواب ملے گا ساتھ ہونا کافی نہیں ہے۔ جسمانی ساتھ ہونا اور ہے، روحانی ساتھ ہونا اور ہے۔ یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو صحابیت کو معیار قرار دیتے ہیں کہ ہم بھی تو ساتھ میں تھے۔ قرآن کہتا ہے الم نکم معکم، جب جہنمی جنتیوں سے کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، تو جنتی جواب دیں گے ساتھ ہونا کافی نہیں، یہاں جس چیز کی شرط ہے وہ کردار ہے، وہ عمل ہے۔ ہم دونوں جسمانی اعتبار سے تو ساتھ تھے مگر ہمارا عمل الگ الگ تھا، کردار الگ الگ تھا۔ تم نے دنیاوی لذتوں کو ترجیح دی تھی، ہم نے دینی لذتوں کو ترجیح دیا تھا۔ ہم نے دینی لذتوں کو فدا کر دیا دین کے اوپر، تم نے دین کو فدا کر دیا دنیا کے اوپر۔ اپنا اپنا انجام تو بہرحال بھگتنا ہی پڑے گا۔ تو کہتے ہیں مومن آل فرعون ادعوکم الی النجات، میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں، تم ہمیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہو۔ تدعوننی لأکفر اللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم، تم ہمیں دعوت دے رہے ہو کہ ہم اللہ کا انکار کر کے اس کا شریک ان چیزوں کو بنا دیں جسے ہم جانتے بھی نہیں، جنہیں ہم خدا کو تو پہچانتے ہیں، خدا کی نعمتوں کو دیکھا ہے، خدا خالق ہے، قادر ہے، رازق ہے، مالک ہے، بے عیب ہے، غنی ہے، تم کسے کہہ رہے ہو؟ فرعون کو مانے جو ہم سے زیادہ محتاج، پتھروں کو مانے جن کے اوپر اگر مکھی بیٹھ جائے تو اسے یہ ہٹا بھی نہیں سکتے۔ تم ہمیں دعوت دے رہے ہو اس چیز کی، وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور ہم تمہیں اس خدا کی طرف بلا رہے ہیں جو عزیز غالب ہے، جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا، شکست ناپذیر جو ہے، اور غفار ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا بھی ہے۔ فرعون کے ہاں تو معافی کا سوال ہی نہیں ہے نا، وہاں تو قتل کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہم تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، کتنا ہی گناہ کر لیا، اگر صدق دل سے توبہ کر لیا ہے وہ سارے گناہوں کو معاف کرنے کو تیار ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب ان لوگوں نے مومن آل فرعون کی باتوں کو نہیں سنا، کان نہیں دھرا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم جس راستے پہ چلنا چاہتے ہو کل تم ہمیں یاد کرو گے۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، جب کل قیامت کا دن ہوگا تب تمہیں پتا چلے گا کہ میں تم سے کیا کہہ رہا تھا، تب تم ہماری باتوں کو سمجھنا چاہو گے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ روایتوں میں ہے کہ انسان جب بھی کوئی کام کرنا چاہے، کوئی بھی کام، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، جاب کرنا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، جو کچھ تحقیقات ہمیں کرنا تھا کر چکے، اب مطمئن ہو کر کے کام شروع کرنے جو جا رہے ہیں تو کام شروع کرنے سے پہلے اس آیت کو پڑھ لیں، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ ہم نے اپنے امور کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ افوض بڑا اہم لفظ ہے یہاں پر۔ تفویض کا معنی عربی زبان میں یہ ہے برتن میں جب پانی بھرا جائے، جب پانی چھلکنے لگے، جب برتن سے پانی چھلکنے لگے اسے کہتے ہیں تفویض۔ جب تک برتن میں جگہ ہے، گنجائش ہے، تب تک تفویض نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، یعنی آپ سب کچھ وہی کریں، ہم آرام سے سوئیں گے گھر میں، ہم آرام سے گھر میں سوئیں گے۔ اس معنی کے بالکل برخلاف ہے تفویض۔ اللہ کے سپرد کب کیا جاتا ہے؟ افوض امر الی اللہ، تفویض وہاں ہے جب برتن چھلک جائے۔ ہر انسان کے اندر مصیبتوں کو برداشت کرنے کی ایک ظرفیت ہے، ایک حد تک انسان مصیبتوں کو برداشت کر پاتا ہے، ہر ایک کی ظرفیت الگ ہے۔ ہماری ظرفیت الگ ہے، ابو ذر کی ظرفیت الگ ہے، سلمان کی ظرفیت الگ ہے، حسین کی ظرفیت الگ ہے۔ جن مصیبتوں کو وہ برداشت کر سکتے ہیں ان مصیبتوں میں ہمارے قدم شاید پھسلنے لگے، ڈگمگانے لگے۔ افوض امری الی اللہ، پالنے والے جتنی ہماری ظرفیت ہے اتنا تو ہم برداشت کریں گے ہی، اتنی دیر تک تو ہم میدان میں ڈٹے ہی رہیں گے۔
ساری مصیبتوں کو برداشت کر لیں جتنی ہمارے اندر طاقت ہے، وسعت ہے، لیکن پالنے والے اگر ہماری طاقت سے زیادہ ہم پہ ظلم ہونے لگے، اگر ہماری قوت برداشت سے زیادہ مصیبتیں ہم پر آنے لگے، تو پالنے والے ان مصیبتوں کو اب تیرے حوالے کرتے ہیں، اب سنبھالنا تیرا کام ہے تاکہ ہمارے قدم ڈگمگانے نہ پائیں۔ وَفَوْضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، ہم فرعون کی طرف سے ہم پر ظلم ہوگا، ستم ہوگا، تشدد ہوگا، جہاں تک میں برداشت کر سکتا ہوں برداشت کروں گا۔ اس کے بعد جب ہماری حد ختم ہو گئی، یہاں سے خدا کا مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ اب خدا کی نصرت ہے، خدا کی مدد ہے، نہیں ہے کہ ہم گھر میں جا کے بیٹھ جائیں گے، جتنا کر سکتے ہیں اتنا ہم کریں گے، بعد کی منزل خدا کے حوالے ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں سے اچھی طرح باخبر ہے۔ یہاں پر بیان ختم ہو گیا مومن آل فرعون کا۔ انجام کیا ہوا مومن آل فرعون کا؟ قرآن کہتا ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے فرعونیوں کی سازش کے شر سے مومن آل فرعون کو بچا دیا۔ کیا سمجھے آپ لوگ؟ نہیں مارے گئے، بچ گئے، تشدد نہیں ہوا ان کے اوپر، ظلم نہیں ہوا، ٹارچر نہیں کیے گئے۔ یہی سے دین کی اہمیت سمجھ میں آئی۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، جو فرعونیوں نے سازش کی تھی ان کے ساتھ، اللہ نے انہیں بچا لیا۔ تو عام تصور تو یہ ہوگا کہ گویا ان کو قتل نہیں کیا گیا، وہ شہید نہیں کیے گئے، ان پر ان کو جو ہے ٹارچر نہیں کیا گیا، ان کی حکومت چھینی نہیں گئی، ان کا منصب چھینا نہیں گیا، بھوکوں مرنے پہ انہیں مجبور نہیں کیا گیا۔ عام طور سے خیال یہ ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ قطعوہ اربا اربا، خدا کی قسم مومن آل فرعون کو قتل کیا، کیسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ان کے۔ مومن آل فرعون کے فرعونیوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، مگر مومن آل فرعون پیچھے نہیں ہٹے، دین کا سودا نہیں کیا، دنیا کو ترجیح نہیں دیا، مقدم دین کو رکھا۔ مر جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے ہم، لیکن دین کا سودا نہ کریں گے۔ پھر اللہ نے کیا بچایا؟ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، فرعونیوں کی سازشیں صرف ان کی جان لینا نہیں ہے، ان کے جسمانی بدن کو ختم کر دینا نہیں ہے، ان کی سازشیں یہ تھی کہ مومن آل فرعون اپنے ایمان سے، اپنی فکر سے، اپنے دین سے دستبردار ہو جائیں۔ لیکن اللہ نے مومن آل فرعون کو اتنی برداشت دے دی، اتنا تحمل دے دیا، اتنا صبر دے دیا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتے رہے مگر اپنے دین سے دستبردار نہ ہوئے۔ جس چیز کو اللہ نے بچایا وہ مومن آل فرعون کی جان نہیں ہے بلکہ ان کا دین ہے۔ ان کا دین بچایا ہے، دنیا تو چلی گئی مگر دین کو بچا لیا۔ جب دین کو بچا لیا تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے بچا لیا۔ تو جو چیز بچانے کے قابل ہے، جس کو بچانا کہا جا سکتا ہے، جس بچانے کی حفاظت ہے، وہ دنیا کا بچانا نہیں ہے، وہ دین کا بچانا ہے۔ حسین قتل ہو گئے، کربلا میں حسین کے ساتھی شہید ہو گئے، بچے یا ختم ہو گئے؟ دنیا نہیں ملی انہیں، زندگی سے محروم کر دیے گئے، لیکن چند روزہ زندگی چھین کر کے زندگی جاوید انہیں مل گئی، ہمیشہ کی زندگی انہیں مل گئی۔ جس چیز کی اہمیت ہے وہ جسم کی اہمیت نہیں ہے، جسم باقی رہے گا یا نہیں رہے گا، سلامت جسم اہم نہیں ہے، سلامت دین اہم ہے۔ آج چونکہ چھٹی کی رات ہے نا، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، تو تھوڑا سا زیادہ نہیں 2-4 منٹ آپ کا اضافہ لوں گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان کا آخری خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ شعبانیہ مشہور ہے، ماہ رمضان کی جو ہے فضیلتیں بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد مولا کائنات کو دیکھ کے کہتے یا علی، اسی ماہ رمضان میں تم شہید کیے جاؤ گے۔ خبر کس چیز کی مل رہی ہے؟ جسم سے محروم ہونے کی خبر، میں موت کی خبر مل رہی ہے۔ مولا نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ،
اذالک فی سلامت من دینی، مجھے جو شہید کیا جائے گا تو اس وقت میرا دین سالم رہے گا؟ زندگی کے بارے میں سوال نہیں کہ پیغمبر یہ بتائیے میں کیسے بچوں، ابن ملجم کے حملے سے بچوں کیسے، یہ سوال نہیں ہے۔ یا رسول اللہ اذالک فی سلامت من دینی، جس وقت ابن ملجم کی تلوار میرے سر پر پڑے گی، جس وقت علی دنیا سے جا رہے ہوں گے، دین سالم رہے گا یا سالم نہیں رہے گا؟ پیغمبر نے کہا علی تمہارا دین سالم رہے گا۔ علی کہتے پھر ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، پھر ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ احب الینا سلامت الدین من غیرہ، ساری چیزیں اگر چھین جائے ہم سے، دین اگر ہمارا باقی رہ جائے، سب سے محبوب چیز ہماری نگاہوں میں یہی ہے، سب سے محبوب چیز ہماری نگاہوں میں۔ تو عزیزو، چاہے ہم اپنے لیے چاہے اپنے بچوں کے لیے، عام طور سے ہم یہی کہتے ہیں نا، ہم بچوں کے لیے جی رہے ہیں، بچوں کا کیریئر بنانا چاہتے ہیں، اولاد کا مستقبل سنوارنا چاہتے ہیں، اولاد کا مستقبل اچھا گھر، اچھا مکان، اچھی بلڈنگ، اچھی گاڑی، ڈھیر سارا بینک بیلنس، بہترین صوفہ سیٹ، بہترین بیڈ روم، اچھے سے اچھا کھانا، ٹھیک ہے اللہ نے دیا ہے، بری بات نہیں ہے، ہونا بھی چاہیے۔ لیکن اگر ٹکراؤ ہونے لگے، ہم بچوں کو تیار کر رہے ہیں ڈاکٹر بنانے کے لیے، انجینئر بنانے کے لیے، فلاں خطیب بنانے کے لیے، سب کچھ بنا تو رہے ہیں، بچے کو دیندار بھی بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے ہیں؟ ڈاکٹر بنایا ہے کہ ڈاکٹر ہے اور یہ جو ہے دیندار ڈاکٹر ہے، کیا کہنا؟ انجینئر بنائے، ضرور بنائیے، اسلامی معاشرے کی ساری چیزیں جو ہے ضرورت ہے، یہ سب واجب کفائی ہے۔ ڈاکٹر بننا واجب کفائی ہے، انجینئر واجب کفائی کا معنی تو جانتے ہی ہے نا کہ اتنے لوگ اس کام کو انجام دے رہے جس سے ضرورت برطرف ہو جائے، تو بقیہ لوگوں کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ڈاکٹر نہ بنے، سب گنہگار ہوں گے۔ ایک مسلمان اگر علاج کے بغیر مر گیا ڈاکٹر نہ ہونے کی بنا پر، سب گنہگار ہوں گے۔ امام باڑہ بنایا، انجینئر نہیں تھا ہمارے پاس، بغیر نقشے کے بنا دیا کہ سب گر پڑا۔ اگر انجینئر بننا واجب، ڈاکٹر بننا واجب، ساری چیزیں واجبات میں شامل ہیں، لیکن ڈاکٹر بننا ہنر اسی وقت ہے جب کہ دین باقی رہے۔ بچے کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، ہر فیلڈ میں اسے آگے بڑھائیں، لیکن سب سے پہلے اسے دین میں آگے بڑھائیں، اس کی دینی تربیت کریں۔ افی سلامت من دینی، پہلا سوال یہی ہے کہ دین اس وقت ہمارا کیسا ہوگا، دین کے بارے میں توجہ ہے، دین کے بارے میں فکر ہے یا نہیں ہے؟ صبح صبح اٹھا کر کے بچے کو نیند سے اسکول تو بھیجنے کو تیار ہو جاتے ہیں، صبح صبح اٹھا کر کے نماز بھی پڑھواتے ہیں، کہتے نہیں دیکھیے دوسروں کے مسائل میں ہم تو یہ دیکھیے یہ جو ہے لیبرل ہیں، ہم کسی کو زبردستی نہیں کرتے۔ ٹھیک، اگر آپ نماز کے معاملے میں لیبرل ہیں، اسکول کے معاملے میں بھی ہو جائیے لیبرل، کیا پریشانی کی بات ہے؟ وہ بچہ نہیں جانا چاہتا ہے اسکول، مت جانے دیجیے، تمہاری مرضی، مت جاؤ۔ خوب اسکول گیا ہے بچہ، امتحان ہے، ایگزام ہے کل، کہتا ہے میں ایگزام نہیں دوں گا، یا ایگزام جاؤں گا بھی مگر محنت نہیں کروں گا، پڑھوں گا نہیں۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ سارا لبرلزم جو ہے ہوا ہو جاتا ہے، ساری آزادی خواہی ہماری ختم ہو جاتی ہے، دوسروں کے مسائل میں ٹانگ لیے سب ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اگر بچے کے نمبر کم آ گئے اور بھائی کے بچوں کے نمبر زیادہ آ گئے تو ہماری تو ناک کٹ جائے گی۔ جہاں آپ کی ناک کٹتی ہے وہاں پر سب بھول جاتے، جہاں دین کی ناک کٹ رہی ہے وہاں آپ کو کوئی احساس نہیں ہے۔ جو چیز سب سے زیادہ ہے میں افی سلامت من دینی، دین اگر سالم ہے تو پھر کوئی پرواہ نہیں ہے، زندگی رہے یا چلی جائے ہمیں پرواہ نہیں ہے، جو کی سوکھی روٹی کھائیں گے، پیون لگا کپڑا پہنیں گے، لیکن اگر سلامت دین کے ساتھ دنیا سے جا رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے جائیں گے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب جا رہا ہے۔ کاہے کی کامیابی ہے؟ دین کی سلامتی کی تو کامیابی ہے نا۔ اگر ہمارا دین سالم ہے، اگر ہماری قربانیوں سے دین بچ رہا ہے تو ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہوں، ہمیں گوارا ہے کہ بچے پیاس سے تڑپتے رہیں، ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی چھین لی جائے گی، ہمیں اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد قبر ملے گی یا نہیں ملے گی،
ہمیں اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ کفن کے بجائے ہمیں گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کیا جائے گا. اگر دین بچ رہا انکان دین و محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف و خذینی. اگر دین محمد کی بقا کا انحصار اس بات پر ہے کہ حسین قتل کر دیے جائیں تو تلواروں آؤ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. یہی تو کربلا ہے. اور کربلا کیا ہے؟ کربلا یہی ہے. اور کربلا کی یاد بھی اسی لیے منائی جاتی ہے جس طرح سے کربلا کے ہیرو نے اپنی جان کو قربان کر دیا، جس طرح سے کربلا کے قہرمان نے اپنی زندگی کو قربان کر کے دین بچا لیا. آج ہم عزاداری کرتے ہیں، اس واقعے کو یاد کرتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حسین کے ماننے والے بھی آج وہی عزم لے کر کے بیٹھے ہیں، اگر دین پہ وقت آ گیا تو اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے مگر دین کو بچا لیں گے. اسی لیے عزاداری کا اتنا سارا ثواب رکھا گیا ہے. کیا ثواب ہے عزاداری کا؟ چھٹے امام فرماتے کہ اگر کسی عزادار کی آنکھ سے بہنے والا ایک قطرہ اگر جہنم میں گر جائے تو جہنم ٹھنڈا ہو جائے گا. اتنا عظیم درجہ کاہے کے لیے، کس چیز کے لیے دیا گیا؟ کون سے عزادار کے لیے؟ مصائب سن کے جن کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، چاہے ان کا عمل کچھ بھی ہو، چاہے ان کا کردار کچھ بھی ہو، چاہے ان کی زندگی کچھ بھی ہو، یہ مراد ہے؟ تو بہت سے آنسو نکلے تھے. جس وقت جناب علی اصغر کو امام حسین لے کر کے آئے تھے اور کہا تھا اے قوم اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، بچہ پیاسا ہے، دیکھو میرا بیٹا کیسے تلظہ کر رہا ہے. تلظہ عربی زبان میں اس حالت کو کہتے ہیں جب مچھلی کو پانی سے نکال کے باہر پھینک دیا جاتا ہے، جب مچھلی جب تڑپتی ہے اس تڑپنے کا نام تلظہ ہے. دیکھو میرے بچے کو کیسے تلظہ کر رہا ہے. اور جب علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان اپنے سوکھے ہونٹوں پر پھیرا تھا تو لشکر عمر سعد نے جو ہے رونا شروع کیا تھا یا نہیں؟ رونے لگا تھا نا لشکر عمر سعد. تو آنسو تو وہ بھی بہے تھے. جب کوفے میں بیبیاں آئی ہیں اور جب لوگوں کو پتا چلا ہے کہ یہ رسول کے نواسی ہیں، ابھی عرض کروں گا، تو لوگوں میں کیا ہوا تھا؟ کوفے کی عورتیں رونے لگی تھیں. تو جناب زینب نے کیا کہا تھا ان کو؟ دعا دی تھی یا بد دعا دی تھی؟ کہا روتے ہو، قتل ہمیں کس نے کیا؟ ہمارے اس حالت کا ذمہ دار کون ہے؟ خدا تمہارے آنسوؤں کو کبھی خشک نہ ہونے دے، قیامت تک تم روتے رہو. تو اگر صرف رونا ہی معیار ہوتا، مصائب سن کر کے، مصائب دیکھ کر کے رونے ہی کیا کرے معیار ہوتا. کربلا میں قربانیاں دی گئی دین بچانے کے لیے. آج اگر ہم روتے ہیں حسین کے اوپر، اگر ہم عزاداری کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، اگر حسین کا ذکر کرتے ہیں، اپنے سارے کام کاج کو چھوڑ کر کے یہ اعلان کرنے کے لیے آتے ہیں مولا اگر آج ضرورت پڑ گئی دین کو ہماری تو ہم بھی اسی طرح سے حاضر ہیں جیسے آپ کے اصحاب آپ کے ساتھ تھے. البتہ ہر ایک کی برداشت کرنے کی طاقت الگ الگ ہے. دین اگر بچ جاتا ہے تو ہم ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. صرف علی اکبر کا سینہ ہی قربان نہیں کریں گے، صرف علی اکبر کا گلا ہی قربان نہیں کریں گے، صرف اون و محمد اور قاسم ہی کی قربانی نہیں دیں گے، ضرورت پڑے گی تو بہن زینب کی چادر بھی دے دیں گے. معمولی چیز نہیں ہے جناب زینب کی اسیری، بڑی اہم چیز ہے. اگر انسان تصور کر لے تو کلیجہ پھٹ جائے. واقعہ ہے قم میں ایک آیت اللہ کے گھر یہ جو ہے مجلس ہو رہی تھی. خطیب مصائب پر جب آیا اس نے جملہ کہا دخلت زینب علی ابن زیاد. زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی. یہ جملہ کہنا تھا کہ وہ عالم سر پیٹنے لگے، کہنے لگے خطیب اب اس کے آگے نہ پڑھنا، اب اس کے آگے نہ پڑھنا، مجھ سے سنا نہیں جا رہا ہے. زینب اور ابن زیاد کا دربار، زینب اور ابن زیاد کا دربار. جب بھی امام سے چوتھے امام سے پوچھا جاتا تھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، تو مولا نے کبھی کربلا کا تذکرہ کیا تھا. کربلا کی مصیبتیں کوئی کم مصیبتیں تھوڑی ہیں.
ایک سے ایک وہ ایک ہی مصیبت کربلا کی کافی ہے، انسان کا کلیجہ پھٹ جائے، اتنی ساری مصیبتیں۔ سب سے بڑی مصیبت کہا شام، الشام الشام الشام۔ کیوں؟ جب منہال کہتے تھے مولا کب تک روئیے گا، مولا کب تک آنسو بہائیے گا، تو مولا نے جواب میں یہی کہا تھا نا، منہال تم نے انصاف نہیں کیا ہمارے ساتھ۔ ارے یعقوب کا ایک بیٹا یوسف ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا صرف۔ قرآن کے لفظیں ہیں یعقوب اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ ہائے ہمارے 18 یوسف ہماری نگاہوں کے سامنے تہے تیغ کر دیے گئے، تم کہتے ہو مولا کب تک روئیے گا۔ منہال کہتے آقا وہ یعقوب تھے، ارے شہادت تو آپ کے گھرانے کی میراث ہے، راہ خدا میں قتل ہو جانا آپ کے لیے باعث افتخار ہے۔ امام نے کہا منہال تم نے سچ کہا، شہادت ہماری میراث، راہ خدا میں قتل ہو جانا ہمارے لیے باعث افتخار، لیکن کیا ماں بہنوں کا کوفہ و شام کے بازار میں برائے ناصر پھرایا جانا بھی ہماری میراث۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ ہمیں توفیق دے کہ ہم کبھی بھی اپنی زندگی میں دین کا سودا نہ کر سکیں۔ بار الہ حجر ابن عدی کا حوصلہ ہمارے اندر بھی پیدا کر دے، دنیا کو قربان کر دیں لیکن عقبہ کا سودا ہرگز نہ کریں۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا کہ ہمیں توفیق عنایت فرما، ہم اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت کر سکیں کہ ان کا دین اور ان کی آخرت ہمیشہ محفوظ رہ سکے۔ بار الہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ معبود جو بے روزگار ہے انہیں روزگار عنایت فرما۔ بار الہ جو بے اولاد ہے انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عنایت فرما۔ معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانہ وانصارہ۔